اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی تفسیر کے سلسلے میں آخری بیان سورہ بقرہ کی آیت 36 تک ہوا تھا کہ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ اب اس سے آگے کی آیات کا ذکر ہوتا ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، پھر اس کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام دونوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، اور اس کے نتیجے میں وہ جس سکون کی کیفیت میں تھے وہاں سے نکل کر اب بے چینی، بے سکونی کی کیفیت میں آ گئے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے رب پاک سے کہا کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کیا ستم کیا، کیا ظلم کیا انہوں نے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا، یعنی جو شے جس کام کے لیے تخلیق کی گئی ہے اس سے وہی کام لینا اس کی تخلیق کا جواز فراہم کرتا ہے اور عین حق اور انصاف بھی ہے۔ اس کے برعکس اس سے کام لینا ظلم ہے کہ رب پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا، انسان سے کہا کہ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کہ جنت میں جانے سے پہلے نہ تو آدم علیہ السلام جنت کو جانتے تھے کہ کیا مقام ہے، اور نہ کسی درخت کو۔ جنت میں رہنے کا حکم بھی رب پاک نے دیا، اور اس درخت کے پاس مت جانے کا حکم بھی رب پاک نے دیا۔ انسان ہر لحاظ سے اپنے رب پاک کے حکم کے حصار میں ہی ہے۔ جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تب بھی وہ رب کا ہی حکم ہے، اور جب وہ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو بھی رب کے حکم کی ہی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ جنت بھی اس کی، یعنی فرما برداری بھی رب کی، اور ممنوع درخت بھی اسی کا، یعنی آزمائش کے لیے وہ حکم بھی اسی کا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ کیونکہ تمہیں بنایا گیا کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تمہیں تو بنایا کہ رب کی بندگی کرو۔ تمہارا مقام کیا ہے کہ تم نے اپنے رب کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ بندہ غلام ہوتا ہے، اپنے آقا کا غلام، اس کے ہر حکم کو ماننے والا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اس حکم کو نہ مانا اور درخت کے پاس چلے گئے تو رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ جس لیے بنائے گئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت یعنی عمل، عمل یعنی حکم، حکم کے مطابق عمل، تو حکم ماننے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو اس مقام سے خود کو ہٹا بیٹھے تو ظلم کر دیا، اور جب انہیں
اس ظلم کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور رب پاک سے معافی مانگی تاکہ اس عذاب سے وہ نکل سکیں جس میں مبتلا ہو گئے۔ تو عذاب آنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ہی کی ہوئی کرامتیں، اپنے ہی کیے ہوئے عمل۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ دلوں میں جو آہٹیں، سرسراہٹیں، جو سرگوشیاں انسان خود سے کرتا ہے یعنی نیتیں، وہ ان کو بھی سن لیتا ہے۔ تو ان کے مطابق پھر ہمارے ظاہری حالات بدل دیے جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہ دنیا، یہ ساری جہاں وبا میں، یہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئی، وہ انسان کے کیے کچھ ایسے کرم ہی ہیں جو رب کے حکموں کے خلاف ہوئے۔ تو آج بھی ہمیں اسی وقت سے اپنے رب پاک سے وہی کلمات کہنے چاہیے، اپنی غلطی مانتے ہوئے جو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے کہے کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو آج ہی دل سے توبہ کر لو ان کاموں کی جو بھی اپنے رب کے حکم کے خلاف کرتے رہے ہم۔ اپنی غلطی مانو، یہ مت کہو کہ فلاں نے، کہ کسی فلاں نے بیالوجیکل وار کر دی ہے، کچھ ایسا کر دیا ہے۔ اپنی غلطی کسی دوسرے پہ مت ڈالو، اللہ کے آگے تو اقرار کر لو کہ یا اللہ، ہم اس مصیبت میں اگر گرفتار ہو گئے تو ظاہر ہے پھر ہمارے سے بھی خطائیں ہوئی ہیں جن پہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان خود اپنے عمل پہ گواہ ہے کہ ہم کیا کام اپنے رب کے حکم کے خلاف کرتے رہے، کہ وہ کیا کرتا رہا، کیا کر رہا ہے۔ تو معافی مانگو اپنے رب سے، کیونکہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کے ہاں رسول بھیجے تھے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں وہ کام آراستہ کر دکھائے جو وہ کرتے ہیں۔ تو مانگو معافی، پلٹو آج ہی سے اپنے رب کی جانب، کہ اس رب نے انسان کو بنایا، تمہیں بنایا کہ تم اس کا حکم مانو۔ جب تم نہیں مانتے تو پھر ظلم کرتے ہو اپنی ہی جانوں پر۔ بولو اب کون ہے، کون سی سپر پاور رہ گئی دنیا میں جو اس عذاب کا شکار نہیں ہو رہی؟ تمہارے رب نے تمہیں قرآن میں تنبیہ کی کہ ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے تعلق، عورت کا عورت سے تعلق میرے رب نے منع فرمایا، تو تم نے لیگل اجازت نامے جاری کر دیے۔ اب بولو تم سب، کہاں گئیں وہ عورتیں؟ 8 مارچ آزادی مارچ والی عورتیں، میرا جسم میری مرضی، اور ان کو فالو کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے مرد حضرات، اینکرز کدھر چلے گئے؟ ان کو کہو اب مارچ کرنے کا وقت آیا ہے، کدھر غائب ہو گئے تم سب؟ تمہارا ساتھ دینے والے مرد اور خواتین و حضرات تمام، اب تمہیں کوئی نہیں روک رہا، کوئی منع نہیں کر رہا۔ کلب میں اکٹھے ہو جاؤ، جا کر ایک کلب بناؤ، ان کی اجازت نامے تم
اب اسلامی ملکوں میں بھی کھلے عام مانگ رہے ہو۔ اب کیوں دور بھاگ رہے ہو جب رب کے عذاب کا ایک کوڑا برسایا گیا ہے؟ تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے حکموں کی نافرمانی کرو۔ تم تو یہاں اپنی زندگی، اپنے اصول، نیو ورلڈ آرڈر شروع کر بیٹھے، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ ہم نے انہیں بہت ہی مصلحت سے بنایا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کارخانہ قدرت میں ہر چیز اپنے اپنے مقدار میں متحرک ہے۔ انسانی دماغوں میں اسے قبول کرنے کی آپشن کے خلاف اگر کوئی فطور یا فتنہ آتا ہے تو وہ اللہ کے نظام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اپنی ہی زندگی پہ، اس دنیا کی حد تک اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے بعد نافرمان انسان پہ آخرت کی زندگی میں بھی اثر انداز ہوگا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آؤ ہم سب اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں، دلوں کو خالص کر لیں، ان کوتاہیوں سے نفرت کریں جو ہم سے ہوئیں اپنے رب کے حق میں۔ ان سے دل کو خالی کر کے، اپنے دل کو پاک کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم سب پلٹتے ہیں، اس سچے پروردگار کی جانب رجوع کرتے ہیں جو ہر شے پہ قادر ہے۔ زمین آسمان سب اسی کے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے بندوں کو معاف کر دے، تو بڑی شانوں والا ہے۔ ہم اس راہ پہ دوبارہ نہیں جائیں گے جو تیری نافرمانی کا درس دے۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو رب پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ توبہ قبول کر لینے کے بعد رب پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو توبہ قبول تو ہو گئی، ایک اور موقع انسان کو دے دیا گیا، مگر ابھی تک بات الفاظ میں ہے کہ میں نے زبان سے کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی مانتی ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے آپ کے حکم کو اہمیت نہ دی کہ اسے پورا نہ کرنے پہ مجھے کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ تو اب کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا، تجربہ ہو گیا، اس غلطی سے میں نے سیکھ لیا، تو آپ تو مالک ہیں، خالق ہیں، قوت والے ہیں، ہر شے کا اختیار آپ کے پاس ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے، ورنہ میرا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ میں تو کسی قابل نہیں کہ کوئی مقابلہ کر سکوں، میں کیا عاجز کروں گی کسی کو، تو میری کیا اوقات، میں تو تیری غلام ہوں، بس معاف کر دیں۔ آپ تو تباہ کر دیں گے مجھے کیونکہ قوت والے ہیں، میری ہستی کو ختم کر دیں گے، تو رحم فرما دیجئے کہ میں بڑی شرمندہ ہوں۔ تو رب پاک نے میری یہ معذرت قبول فرما لی کہ کہہ رہی ہے تو ایک موقع دینے میں کیا حرج ہے کہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، تو بجائے کہ وہ مجھے میری اس غلطی کی بنا پہ اسی وقت سیدھا جیل میں ڈلوا دیتا، منتقل کر دیتا یا سیدھا جہنم رسید کر دیتا، اس نے جنت، جہنم اور میرے درمیان ایک فاصلہ بنا ڈالا کہ ابھی تک تم نے قول کے ساتھ تو ثابت کر دیا کہ تم شرمندہ ہو اپنے رب کے حکم کے خلاف چل کر، تو اب ذرا عمل کے ذریعے بھی ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب تم قائم رہو گے یا نہیں، اور وہ غلطی نہیں دہراؤ گے تو واپس اپنا جنت کا مقام پا لینا، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔
چوائس از یورز، کوئی زبردستی نہیں۔ تو کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یعنی کیا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی؟ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے معاف کر دیا، اب جاؤ۔ لیکن جب تک تمہیں تمہارے کہنے میں آزمائے گا نہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، کیا حکم کے خلاف تو نہیں، تو تب تک کیسے آزمائش پوری ہوگی؟ تو اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جو شخص کوشش کرتا ہے نیکی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، ہدایت پہ چلتا ہے تو اپنی آسانی کے لیے چل رہا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، اسے مشکلوں سے نجات ہو جائے، اس کا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ ناراض ہوگا اور اسے ناراض کر کے نہ تو انسان کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ کوئی آسانی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ مالک تو وہی ہے۔ تو اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ ہم کچھ اس کے لیے کریں گے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا کیونکہ ہم محتاج ہیں، وہ تو رب ہے۔ تو اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو بھی انکار کریں گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کریں گے، وہی نقصان اٹھائیں گے اور وہی نقصان اٹھاتے ہیں اور وہی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے قول اور فعل کے ساتھ تجھے راضی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔